السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ نماز اتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے دنیاوی کام، جب انسان کو کوئی مشکل کوئی حالات آتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس پریشانی کو دور کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان یہ ربط قائم کرتی ہے۔ انسان کا، بندے کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ اسی نماز کے ذریعے سے جو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کی نصرت اسی آدمی کے ساتھ ہوگی جو نماز کے ذریعے سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جب ان کو کوئی حاجت، کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ صرف صحابہ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اس سارے نظام کو سجایا، ساری کائنات کو بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی حاجت، کوئی مشکل پیش آتی، اذا حازبہ امر فزع الی الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے سامنے جھکتے دیکھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو اسی سے متعلق آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ شیئر کرنے لگے ہیں، جس کو آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو عبداللہ جیلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے باپ کو مچھلی کی فرمائش کی کہ مچھلی کھانی ہے، مچھلی پکانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بازار میں گئے، وہاں سے ہم نے مچھلی خریدی اور بھی خرید کے فارغ ہی ہوئے تھے تو ہم دائیں بائیں کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ساتھ ہی ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چچا جان، کیا آپ کو اس کے لیے ایک مزدور کی تلاش ہے کہ جو اس مچھلی کو جو ہے وہ آپ کے گھر جا کے پہنچائے؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا ہاں مجھے مزدور کی تلاش ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نوجوان نے مچھلی کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھ لیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے تھوڑا سا بھی سفر اس نے طے کیا تو آذان کی آواز آئی، تو وہ مزدور لڑکا، وہ نوجوان کہتا ہے کہ چچا جان، مجھے اللہ کے منادی نے بلایا ہے، میں نے وضو بھی کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو لہٰذا اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو آپ میرے انتظار کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو آپ اپنی مچھلی اٹھائیں اور لے کے چلے جائیں۔ تو میرے والد صاحب نے جب یہ بات سنی تو ایک دم وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایک غلام آدمی ہے، ایک مزدور آدمی ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ اس نے اللہ کا نام سنا، آذان سنی، مچھلی کو رکھ دیا اور مسجد کی طرف جب وہ چل پڑا ہے۔ ہمیں تو اس سے بطریق اولا اللہ کی طرف جب رجوع کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی مثال جب دیتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، تو آج ہم تو اگر کوئی کام ملتا ہے نا جی، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، پہلے کام کر لیں۔ آج ہمارا اتنا یقین، ایمان جو وہ کمزور ہو چکا ہے۔ پہلے لوگوں کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا تھا، پھر اللہ رب العزت اس بندے کے یقین کے ساتھ جیسا اس کا یقین ہوگا، اللہ کی ذات کا فیصلہ بھی ویسا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آج ہمارا رزق، آج ہمارا یقین جو ہے نا جی، آج دنیا کی چیزوں پر ہے، اس لیے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہم سے آگے بھاگتی ہے۔ پہلے حضرات جو تھے وہ دنیا سے بھاگتے تھے، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی۔ تو کہتے ہیں نوجوان نے سامان رکھا اور مسجد میں چلا گیا۔ میرے والد صاحب نے سوچا بھئی ہم یہ نوجوان ایسا کر رہے ہیں، ہمیں تو اس سے بطریق اور ایسا کرنا چاہیے۔ کہتے ہم نے بھی مچھلی وہاں چھوڑ دی اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کے واپس آئے، کہتے ہیں مچھلی ویسے ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان مچھلی کو اٹھایا اور اٹھا کے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے میرے والد صاحب نے میری والدہ کو یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک نوجوان لڑکا مزدوری کرنے والا، اس کا یہ عمل ہے۔ جب اپنی والدہ کو ہم نے بتلایا، چونکہ پہلے عورتیں جو تھیں وہ بھی نیک ہوتی تھیں،
یہ نہیں کہ آج عورتیں نیک نہیں ہیں، آج بھی ایسی خاتون، ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جن کی وجہ سے اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میری والدہ نے کہا اس نوجوان کو روکو اور اس کو کہے کہ ہمارے پاس کھانا کھا کر جائے۔ اس نوجوان سے جب بات کی تو نوجوان کہتا ہے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے۔ تو ہم نے اس کو کہا بھائی ساتھ کسی مسجد میں آپ ٹھہر جائیں اور مغرب کے بعد آئیں اور افطاری بھی کر لیں گے نماز کے وقت اور کھانا بھی کھا لینا۔ تو کہتے ہیں نماز کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کھانا بھی کھایا، ہم نے اس کو بتلا دیا بھائی اب آپ اس جگہ جو ہے وہ قیام کریں۔ تو کہتے ہیں جب اس کو وہ چلا گیا قیام کرنے کے لیے تو تھوڑی دیر میں ہم نے ایک عورت کو دیکھا جو اپاہج عورت ہے، بیمار تھی، معذور عورت تھی۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیسے ٹھیک ہوئی ہے؟ تو اس نے ایک عجیب جواب دیا، اس نے کہا اس مہمان کی وجہ سے میں نے اللہ کے حضور میں دعا مانگی، اے اللہ اس مہمان کی برکت سے تو مجھے ٹھیک کر دے، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جا کے دیکھا اس مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، کہتے ہیں مسجد کے اس کمرے کے دروازے تو بند تھے لیکن اس نوجوان کا کہیں پتہ نہیں وہ نوجوان کہاں چلا گیا۔ تو وہ کہہ رہے مہمان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس عورت کو جو ہے وہ تندرست کر دیا۔ اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں۔ سبق اس کے لیے جو اس میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا جو وہ اس واقعہ کا لب لباب کیا ہے، ہمیں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ انسان کا جیسا گمان ہوگا اللہ کی طرف سے ویسا ہی فیصلے آئیں گے۔ اور مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، جب مہمان جاتا ہے اپنا رزق نصیب جب وہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مہمان گھر میں آئے اللہ کی ذات کا میں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات کا جب انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔